زمین کی سینے پر ایک سلوٹ بھی باقی نہیں رہی تھی۔ دریا اور پہاڑ، کھائی اور ٹیلے، سمندر اور جنگل، غرض دھرتی کا ہر نشیب مٹ چکا اور ہر فراز ختم ہو چکا تھا۔ دور تک بس ایک چٹیل میدان تھا اور اوپر آگ اگلتا آسمان، مگر آج اس آسمان کا رنگ نیلا نہ تھا، لال انگارا تھا۔ یہ لالی سورج کی دہکتی آگ کے بجائے جہنم کے ان بھڑکتے شعلوں کا ایک اثر تھی جو کسی اژدہے کے مانند منہ کھولے وقفے وقفے سے آسمان کی طرف لپکتے اور سورج کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتے۔ جہنمی شعلوں کی لپک کا یہ خوفناک منظر اور بھڑکتی آگ کے دہکنے کی آواز دلوں کو لرزا رہی تھی۔ لرزتے ہوئے یہ دل مجرموں کے دل تھے، یہ غافلوں، متکبروں، ظالموں، قاتلوں اور سرکشوں کے دل تھے، یہ زمین کے فرعونوں اور جباروں کے دل تھے، یہ اپنے دور کے خداؤں اور زمانے کے ناخداؤں کے دل تھے، یہ دل ان لوگوں کے تھے جو گزری ہوئی دنیا میں ایسے جیے جیسے انہیں مرنا نہ تھا، مگر جب مرے تو ایسے ہو گئے گویا کبھی دھرتی پر بسے ہی نہ تھے۔ یہ خدا کی بادشاہی میں خدا کو نظر انداز کر کے جینے والوں کے دل تھے، یہ مخلوق خدا پر اپنی خدائی قائم کرنے والوں کے دل تھے، یہ انسانوں کے درد اور خدا کی یاد سے خالی دل تھے۔ سو آج وہ دن شروع ہو گیا جب ان غافل دلوں کو جہنم کے بھڑکتے شعلوں اور ختم نہ ہونے والے عذابوں کی غذا بن جانا تھا۔ وہ عذاب جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے پتھروں اور ان پتھر دلوں کے منتظر تھے۔ آج ان عذابوں کا یوم العید تھا کہ ان کی ازلی بھوک مٹنے والی تھی۔ ان عذابوں کے خوف سے خدا کے یہ مجرم کسی پناہ کی تلاش میں بھاگتے پھر رہے تھے، مگر اس میدان حشر میں کیسی پناہ اور کون سی عافیت؟ ہر جگہ آفت، مصیبت اور سختی تھی، اور ان پتھر دل مجرموں کی ختم نہ ہونے والی بدبختی تھی۔ خبر نہیں اس حال میں کتنے برس، کتنی صدیاں گزر چکی ہیں۔ یہ حشر کا میدان اور قیامت کا دن ہے، نئی زندگی شروع ہو چکی ہے، کبھی ختم نہ ہونے کے لیے۔ میں بھی حشر کے اس میدان میں گمسم کھڑا خالی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ میرے سامنے انگنت لوگ بھاگتے دوڑتے گرتے پڑتے چلے جا رہے ہیں، فضا میں شعلوں کے بھڑکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کے چیخنے چلانے، رونے پیٹنے اور آہوازاری کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، آپس میں گتھم گتھا ہے۔ کوئی سر پکڑے بیٹھا ہے، کوئی منہ پر خاک ڈال رہا ہے، کوئی چہرہ چھپا رہا ہے، کوئی شرمندگی اٹھا رہا ہے، کوئی پتھروں سے سر ٹکرا رہا ہے، کوئی سینہ کو بھی کر رہا ہے، کوئی خود کو کوس رہا ہے، کوئی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، دوستوں اور لیڈروں کو اپنی اس تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان پر برس رہا ہے۔ ان سب کا مسئلہ ایک ہی ہے، قیامت کا دن آ گیا ہے، اور ان کے پاس اس دن کی کوئی تیاری نہیں۔ اب یہ کسی دوسرے کو الزام دیں یا خود کو برا بھلا کہیں، ماتم کریں یا صبر کا دامن تھامیں، اب کچھ نہیں بدل سکتا۔ اب تو صرف انتظار ہے کائنات کے مالک کے ظہور کا، جس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا اور عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یک ایک آدمی میرے بالکل قریب چلایا، اس سے تو موت اچھی تھی، اس سے تو قبر کا گڑھا اچھا تھا۔ میں ارد گرد کی دنیا سے بالکل کٹ چکا تھا کہ یہ چیخ نما آواز مجھے سوچ کی وادیوں سے حقیقت کے اس میدان میں لے آئی جہاں میں بہت دیر سے گمسم کھڑا تھا۔ لمحہ بھر میں میرے ذہن میں ابتدا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا۔ اپنی کہانی، دنیا کی کہانی، زندگی کی کہانی، سب فلم کی ریل کی طرح میرے دماغ میں گھومنے لگی۔ اس بھیانک دن کے آغاز پر میں اپنے گھر میں تھا۔ اس گھر کا محل وقوع خارجی دنیا کے کسی شخص کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔
ایک ظاہر بھی نظر کے لیے یہ گھر قبر کا ایک تاریک گڑھا، مگر دراصل یہ آخرت کی دنیا کا پہلا دروازہ تھا، وہ دروازہ جسے اندر سے نہیں کھولا جا سکتا۔ مجھے اس دروازے کو کھولنے میں کوئی دلچسپی تھی بھی نہیں، کیونکہ میں اس دروازے سے گزر کر برزخ کی اس دنیا میں داخل ہو چکا تھا جس میں میرے لیے ختم نہ ہونے والی راحت تھی۔ اس روز مجھ سے میرا ہمدم دیرینہ اور میرا محبوب دوست صالح ملنے آیا ہوا تھا۔ صالح وہ فرشتہ تھا جو دنیا کی زندگی میں میرے دائیں ہاتھ پر رہا۔ اس کی قربت موت کے بعد کی زندگی میں میرے لیے ہمیشہ باعث طمانینت رہی تھی، اور آج بھی ہمیشہ کی طرح ہماری پر لطف گفتگو جاری تھی۔ دوران گفتگو میں نے اس سے پوچھا، یار یہ بتاؤ تمہاری ڈیوٹی میرے ساتھ کیوں لگائی گئی ہے؟ بات یہ ہے عبداللہ کہ میں اور میرا ساتھی دنیا میں تمہارے ساتھ ڈیوٹی کیا کرتے تھے، وہ تمہاری برائیاں اور میں نیکیاں لکھتا تھا۔ تم مجھے 2 منٹ فارغ نہیں رہنے دیتے تھے، کبھی اللہ کا ذکر، کبھی اس کی یاد میں آنسو، کبھی انسانوں کے لیے دعا، کبھی نماز، کبھی اللہ کی راہ میں خرچ، کبھی خدمت خلق۔ کچھ اور نہیں تو تمہارے چہرے پر ہمہ وقت دوسروں کے لیے مسکراہٹ رہتی تھی، اس لیے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتا ہی رہتا تھا۔ تم نے مجھے تھکا کر مار ہی ڈالا تھا، لیکن ہم فرشتے تم انسانوں کی طرح تو ہوتے نہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں، اس لیے تمہاری اس برائی کے جواب میں بھی دیکھ لو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ صالح نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں اسی سنجیدگی کے ساتھ کہا، تم سے زیادہ برائی میں نے الٹے ہاتھ والے کے ساتھ کی تھی۔ وہ میرا گناہ لکھتا مگر میں اس کے بعد فوراً توبہ کر لیتا، پھر وہ بیچارہ اپنے سارے لکھے لکھائے کو بیٹھ کر مٹاتا اور مجھے برا بھلا کہتا کہ تم نے مٹوانا ہی تھا تو لکھوایا کیوں تھا۔ آخرکار اس نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس شخص سے میری جان چھڑائیں، اس لیے موت کے بعد سے اب تم ہی میرے ساتھ رہتے ہو۔ یہ سن کر صالح ہنسنے لگا اور بولا، فکر نہ کرو، حساب کتاب کے وقت وہ پھر آ جائے گا، قانون کے تحت ہم دونوں مل کر ہی تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ بات کہتے کہتے اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوا اور سر جھکا کر ایک گہری خاموشی میں ڈوب گیا۔ میں نے اس کا یہ انداز آج تک نہ دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے سے ہمیشہ رہنے والی شگفتگی اور مسکراہٹ رخصت ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ خوف و حزن کے سایوں نے لے لی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، عبداللہ، اسرافیل کو حکم مل چکا ہے، خدا کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اہل زمین کی مہلت ختم ہو گئی ہے، تم کچھ عرصہ مزید برزخ کے اس میدان میں خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے، مگر میں اب رخصت ہو رہا ہوں۔ اب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی، تمہاری آنکھ کھلے گی تو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہوگا، میں اس روز تم سے دوبارہ ملوں گا۔ زندگی کے ہنگامے جاری تھے، بازاروں میں وہی چہل پہل اور گہما گہمی تھی۔ نیو یارک، لاس اینجلس، لندن، پیرس، شنگھائی، دہلی، ماسکو، کراچی، لاہور، ہر جگہ رونق میلے لگے ہوئے تھے۔ رات کو دن کر دینے والی سیلابی روشنیوں میں 2020 کرکٹ میچ اور فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے، ان کو دیکھتے اور تالیاں بجاتے تماشائی، پب اور بار میں شراب پیتے اور کلبوں میں اسٹریپٹیز دیکھتے بدمست لوگ، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ایکشن اور تھرل فلموں میں اداکاروں کے جلوے اور ان جلووں کے شوقین تماش بین، فلموں، ڈراموں، اسٹیج ٹی وی، بیلے ڈانس اور فیشن شوز میں تھرکتی مٹکتی اپنے جسم کی نمائش کرتی ماڈلز اور اداکارائیں، اور اس نمائش سے اپنی تجوریاں بھرتے سرمایہ دار، نئے دور کے نئے فاتحین عالم،
ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان اور ان کو اپنا علم و ہنر بیچ کر اپنے مستقبل کے خواب بننے والے باصلاحیت نوجوان، میڈیا کی چمک دمک، صحافت کے مرچ مسالے اور بازار سیاست کے ماند نہ پڑنے والے مکر و فریب کے ہنگامے، بازاروں میں گھومتے اور خریداری کرتے مرد و خواتین اور ان کو بلاتی رجھاتی دکانیں اور دکاندار، عمرہ کے عشرت قدوں میں گونجتے ساز و آواز، غربا کے جھونپڑوں میں فخر و افلاس، شادی کی تقریبات میں خوشی کے نغمے، جنازوں اور ہسپتالوں میں غم و علم کے سائے، خدا کے نام پر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے اہل مذہب، غریبوں اور ان کے مسائل سے ہمیشہ کی طرح بے نیاز اہل ثروت، کرپشن کی ناپاک کمائی سے اپنی جیبیں بھرتے سرکاری ملازم، اور ملاوٹ و ذخیرہ اندوزی سے اپنی تجوریاں بھرتے حرام خور تاجر، عوام کا استحصال کرتے اہل اقتدار اور دنیا پر اپنا غلبہ قائم رکھنے کے منصوبے بناتی سپر پاورز، سب اپنے اپنے مشغلوں اور کاموں میں مگن تھے۔ اہل زمین جو ہمیشہ سے کرتے آئے تھے وہی کر رہے تھے، ظلم و فساد کی داستانیں، دھوکہ و فریب کی کہانیاں، حرص و ہوس کی دوڑ، غفلت اور سرکشی کے رویے، خدا اور آخرت فراموشی، سیاسی ہنگامے، معاشی جد و جہد، مذہبی جھگڑے، طبقاتی کشمکش، ہر چیز ہمیشہ کی طرح جاری تھی۔ پیغمبر تو صدیوں پہلے آنے بند ہو گئے تھے، ایگریکلچرل ایج انڈسٹریل ایج سے بدلی اور انڈسٹریل ایج انفارمیشن ایج سے، مگر انسانی رویے نہیں بدلے، ان کے غم بھی نہیں بدلے، وہی کاروبار اور روزگار کی پریشانیاں، وہی عشق و محبت کی ناکامیاں، وہی موت اور بیماری کے مسائل۔ اس وقت بھی انسانوں کے ہاں ہر غم تھا سوائے غم آخرت کے، ہر خوف تھا سوائے خوف خدا کے۔ آسمان کی آنکھ یہ دیکھ رہی تھی کہ خدا کی زمین کو ظلم و فساد سے بھر دینے والا انسان اب دھرتی کا ناقابل برداشت بوجھ بن گیا ہے، تو انسان کو بار بار ہلایا گیا، نبی و آخر زمان کی پیش گوئیاں پوری ہونے لگی، ننگے پاؤں بکریاں چلانے والے عربوں نے دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنا لی، مگر انسانیت ہوش میں نہیں آئی۔ نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد یعنی یاجوج و ماجوج کی نسل دنیا کے پھاٹکوں کی مالک بن گئی۔ عظمت کی ہر بلندی سے یہی یاجوج و ماجوج ساکنان دنیا پر یلغار کرنے لگے۔ برطانیہ، روس، امریکہ اور چین ایک کے بعد ایک دنیا کے اقتدار کی مسند پر فائز ہوتے گئے۔ آسمانی صحیفوں کی تمام پیشگوئیاں پوری ہو گئیں، مگر انسانیت پھر بھی ہوش میں نہ آئی۔ سونامی آئے، سیلاب آئے، زلزلے آئے، مگر انسانیت غفلت سے نہ نکلی۔ خدا نے انفارمیشن ایج پیدا کر دی، اس کے اجمی بندوں نے نبی عربی کے پیغام کو اٹھایا اور انسانیت پر حجت تمام کر دی، مگر انسانیت پھر بھی نہ سنبھلی۔ قیامت سے قبل قیامت کی منظر کشی آخری درجے میں کر کے انسانیت کو جھنجھوڑ دیا گیا، مگر لوگوں کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سو جسے آخر کار آنا تھا وہ آ گئی۔ اسرافیل نے خدا کا حکم سنا اور سور ہاتھ میں اٹھا لیا، دیکھتے ہی دیکھتے قیامت آ گئی، سورج کی بساط لپیٹ دی گئی، تارے بے نور ہونے لگے، ہمالیہ جیسے پہاڑ ہوا میں روئی کی مانند اڑنے لگے، کوہسار ریگزار بن گئے، سمندروں نے پہاڑ جتنی اونچی لہریں اٹھانا شروع کر دیں، میدان سمندر بن گئے، زمین نے اپنے آتش فشاں باہر اکھل دیے، وادیوں میں آگ کے دریا بہنے لگے، دھرتی نے اپنے سارے زلزلے باہر نکال پھینکے، زمین الٹ پلٹ ہو گئی، شہر کھنڈروں میں بدلنے لگے، عمارتیں خاک ہونے لگیں، آبادیاں قبرستانوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ کمزور انسان کی بھلا حیثیت ہی کیا تھی؟ وہ جو کچھ دیر قبل نئے گھر کی تعمیر کے منصوبے بنا رہے تھے، نئی دکان اور نئے کاروبار کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، شادی اور نکاح کی امیدیں باندھ رہے تھے، نئی کار اور نئے کپڑوں کی خریداری کر رہے تھے،
اولاد کے مستقبل کی پلاننگ میں مصروف تھے. اپنے تمام ارادے اور سارے عزائم بھول گئے. مائیں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگی. حاملہ عورتوں کے حمل گر گئے. طاقتور کمزوروں کو کچلتے اور نوجوان بوڑھوں کو چھوڑتے بھاگنے لگے. سونا چاندی سرے راہ پڑے ہیں, نوٹ ہوا میں اڑ رہے ہیں, قیمتی سامان بکھرا ہوا ہے, مگر کوئی لینے والا, سمیٹنے والا نہیں. گھر, کاروبار, رشتہ دار, ناتا و اسباب سب غیر اہم ہو چکے ہیں. ہر نفس صرف اپنی فکر میں ہے. آج انسان سب کو بھول گیا ہے, صرف ایک خدا کو پکار رہا ہے, مگر کوئی جواب نہیں آتا. دہریے اور ملحد بھی نام خدائی کی دہائی دے رہے ہیں, مگر کوئی جائے عافیت نظر نہیں آتی. بربادی کے سائے پیچھا نہیں چھوڑ رہے. موت ہر جگہ تعاقب کر رہی ہے. مصیبت نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے. آخرکار زندگی موت سے شکست کھا گئی. زندگی ختم ہو گئی, مگر اس لیے کہ زندگی کو اب شروع ہونا تھا. ہوا کی تیز سرسراہٹ کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی. بارش کی کچھ بوندیں میرے چہرے پر گری. مجھے ہوش آنے لگا. میں بہت دیر تک اٹھنے کی کوشش کرتا رہا, مگر میرے حواس مکمل طور پر بیدار نہ ہو سکے. کافی دیر میں اسی حال میں رہا. اچانک میرے کانوں میں ایک مانوس آواز آئی, عبداللہ اٹھو, جلدی کرو. یہ میرے ہمدم دیرینہ, میرے یار غار صالح کی آواز تھی. اس کی آواز نے مجھ پر جادو کر دیا اور میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا. میں کہاں ہوں؟ یہ میرا پہلا اور بے ساختہ سوال تھا. تم بھول گئے میں نے تم سے کیا کہا تھا. قیامت کا دن شروع ہو گیا ہے. اسرافیل دوسرا سور پھونک رہے ہیں. اس وقت اس کی صدا بہت ہلکی ہے. ابھی اس کی آواز سے صرف وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جو پچھلی زندگی میں خدا کے فرما برداروں میں سے تھے. اس نے میرا کندھا تھپکتے ہوئے کہا. اور باقی لوگ؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا. تھوڑی ہی دیر میں اسرافیل کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی اور اس میں سختی آ جائے گی. پھر یہ آواز ایک دھماکے میں بدل جائے گی. اس وقت باقی سب لوگ بھی اٹھ جائیں گے, مگر وہ اٹھنا بہت مصیبت اور تکلیف کا اٹھنا ہوگا. ہمیں اس سے پہلے ہی یہاں سے چلے جانا ہے, اس نے تیزی سے جواب دیا. مگر کہاں؟ یہ سوال میری آنکھوں سے جھلکا ہی تھا کہ صالح نے اسے پڑھ لیا. تم خوش نصیب ہو عبداللہ, ہم عرش کی طرف جا رہے ہیں. وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا بولا. پھر مزید تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا, اس وقت صرف انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین ہی اپنی قبروں سے باہر نکلے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو گیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو بن دیکھے مان لیا تھا, اسے چھوئے بغیر پا لیا تھا, اور اس کی صدا اس وقت سن لی جب کان اس کی آواز سننے سے قاصر تھے. یہ لوگ اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی نصرت اور اطاعت کا حق ادا کر دیا. ان کی وفاداری اپنی مذہبی شخصیات, اپنے لیڈروں, اپنے فرقے کے اکابرین اور اپنے باپ دادا کے عقائد اور تعصبات سے نہ تھی, بلکہ صرف اور صرف خدا اور اس کے رسولوں سے تھی. انہوں نے خدا پرستی کے لیے ہر دکھ جھیلا, ہر تانا سنا, ہر سختی برداشت کی. اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کو اپنی زندگی بنایا. خدا سے محبت اور مخلوق پر شفقت کے ساتھ زندگی گزاری. عبداللہ, آج ان لوگوں کے بدلے کا وقت ہے, اور یہ ہے ان کے بدلے کا آغاز. صالح کی باتیں سنتے ہوئے میرے چہرے سے حیرت اور اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی. مگر میں تو جنت میں تھا. اور صالح نے ہنستے ہوئے میری بات کاٹ کر کہا, میرے دوست, وہ برزخ کا زمانہ تھا, خواب کی زندگی تھی. اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے. جنت تو اب ملے گی. ویسے وہ بھی حقیقت ہی تھی. دیکھ لو, تمہاری اور میری دوستی وہیں پر ہی ہوئی تھی. میں اپنا سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگا. کچھ میری سمجھ میں آ رہا تھا اور بہت کچھ سمجھنا بھی باقی تھا. مگر اس لمحے میں نے اپنے آپ کو صالح کے حوالے کرنا زیادہ بہتر محسوس کیا.
صالح سے میری دوستی اس وقت ہوئی تھی جب میں نے موت کے بعد یا زیادہ درست الفاظ میں فانی دنیا کے دھوکے سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں، مگر میرے لیے موت ایک انتہائی خوشگوار تجربہ تھی۔ ملک الموت اسرائیل کا نام دنیا میں دہشت کی ایک علامت ہے، مگر میرے سامنے وہ ایک انتہائی خوبصورت شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے میری شخصیت یعنی میری روح کو میرے جسم سے جدا کیا۔ میرا جسمانی وجود سابقہ دنیا میں رہ گیا اور میری اصل شخصیت کو انہوں نے اس نئی دنیا میں، جس کا نام عالم برزخ تھا، منتقل کر دیا۔ برزخ کا مطلب پردہ ہوتا ہے۔ ملک الموت کے ظاہر ہوتے ہی میرے اور پچھلی دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، جس کی بنا پر اس دنیا سے میرا رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ میری جدائی کے غم میں میرے اہل خانہ پر کیا گزر رہی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری تربیت کی بنا پر وہ خدا کی رضا پر صابر و شاکر ہوں گے۔ میں اپنی اصل شخصیت سمیت اب ایک نئی دنیا میں تھا۔ یہ برزخ کی دنیا تھی۔ اس نئی دنیا میں ملک الموت اسرائیل نے مجھے جس شخص کے حوالے کیا وہ یہی صالح تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے خوش شکل، خوش لباس، خوش گفتار فرشتے موجود تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں گلدستے، زبان پر مبارکبادیاں اور سلامتی کی دعائیں تھیں۔ مبارک سلامت کے اس ماحول میں وہ سب مل کر مجھے یقین دلا رہے تھے کہ آزمائش کے دن ختم اور جنت کی عظیم کامیابی کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت صالح نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ برزخی زندگی کے آغاز پر میرے لیے پہلا انعام پروردگار ارض و سماوات کے حضور پیشی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ اعزاز ہر شخص کو نہیں ملتا۔ میرے لیے یہ خوشخبری جنت کی خوشخبری سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ ان سب کی میت میں میرا سفر شروع ہوا۔ یہ نئی دنیا تھی جہاں فاصلے، مقامات، زمان اور مکان یعنی ٹائم اور اسپیس کے معنی اس طرح بدل گئے تھے کہ وہ الفاظ کے کسی جامع میں بیان نہیں ہو سکتے۔ میں مستی و سرشاری کے عالم میں یہ سفر طے کر رہا تھا کہ ایک جگہ ہم روک دیے گئے۔ اعلان ہوا کہ زمین کے فرشتوں کی حد آ گئی ہے، سب یہاں رک جائیں۔ صرف صالح کو میرے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت ملی۔ عالم سماوات کا سفر شروع ہوا۔ جلد ہی ہم ایک اور جگہ پہنچ کر رک گئے۔ یہاں جبریل امین خاص طور پر میرے استقبال کے لیے آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگے، عبداللہ تم مجھ سے پہلی دفعہ مل رہے ہو، مگر میں تم سے پہلے بھی کئی دفعہ مل چکا ہوں۔ پھر ہولے سے میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے، آقا کے حکم پر کئی دفعہ میں نے تمہاری مدد کی تھی، مگر ظاہر ہے تم اس وقت یہ نہیں جانتے تھے۔ آقا کے لفظ سے میرے چہرے پر ایک روشنی پھوٹی جسے جبریل کے نورانی وجود نے الفاظ میں ڈھلنے سے قبل ہی پڑھ لیا اور کہا، آؤ چلو میں تمہیں تمہارے انداتا سے ملاتا ہوں۔ نبیوں کے علاوہ یہ احساس بہت کم انسانوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح بارگاہ اہدیت میں پیش کیے جائیں۔ تم واقعی بہت خوش نصیب ہو۔ ہم آگے بڑھے تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا جس کا پوچھ لینا ہی مناسب خیال کرتے ہوئے میں نے جبریل علیہ السلام سے عرض کیا، کیا ہم سدرۃ المنتہا کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، جبریل امین نے جواب دیا۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہارے ذہن میں غالباً معراج والی بات ہے، وہ انبیاء کا راستہ ہے۔ انبیاء کی حضوری کے مقامات بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، پھر انہیں مشاہدات بھی کرائے جاتے ہیں۔ تمہارا راستہ بالکل الگ ہے۔ تمہیں صرف بارگاہ الوہیت میں سجدے کا اعزاز بخشنے کے لیے بلایا گیا ہے، اور غالباً تمہاری وجہ سے صالح کو بھی یہاں تک آنے کی اجازت ملی ہے۔ اس لمحے میں نے صالح کو دیکھا جس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ جبریل امین نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، خدا کی ہستی لامحدود ہے، اس کے مقامات بھی لامحدود ہیں۔ تمہاری دنیا میں ان مقامات کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ تم دنیا میں جانتے تھے وہ بہت محدود اور کم تھا۔ آج مرنے کے بعد تمہاری آنکھیں کھلی ہیں،
اب تم وہ دنیا دیکھ رہے ہو جس کے کمالات کی کوئی حد نہیں۔ میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ واقعی جبریل امین کی سچائی کا ثبوت تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کفر و نافرمانی کے حال میں نہیں مرا، مگر نہ آنکھیں تو اس وقت بھی کھلتی، مگر جو کچھ دیکھنے کو ملتا وہ بہت زیادہ برا اور بھیانک ہوتا۔ جبریل امین کی معیت میں ہم مختلف مراحل طے کرتے ہوئے حاملین عرش کے قریب پہنچے۔ یہاں نور، رنگ اور روشنی کا ایک ایسا حسین اور لطیف امتزاج چھایا ہوا تھا جو بیان کی گرفت سے باہر تھا۔ حاملین عرش کے سر جھکے ہوئے تھے، چہرے پر خشیت کا اثر اور تمانیت کا نور پھیلا ہوا تھا۔ جبریل امین نے بتایا، پروردگار کی بارگاہ کا ہر حکم انہی فرشتوں کی وساطت سے نیچے جاتا اور نیچے والوں کا ہر فعل انہی کے ذریعے سے عالم کے پروردگار کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ میں قرب الہی کے اس مقام کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے بھی نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور لمحہ بھر کے لیے ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ میرا حوصلہ بڑھا، میرے روئیں روئیں سے اس ہستی کی حمد و ثنا بلند ہونے لگی جس سے ملنے کی خواہش میں ساری زندگی گزار دی تھی۔ پھر چلتے چلتے مجھ پر نہ جانے کیوں لرزہ طاری ہونے لگا۔ خدا سے ملنے کی شدید ترین خواہش پر اس کی عظمت کا احساس غالب آ گیا۔ اس لمحے مجھ پر اتنا شدید روب طاری ہوا کہ میں گھبرا کر واپس پیچھے ہٹنے لگا۔ اگرچہ عرش ابھی بہت دور تھا، مگر صاحب عرش کی عظمت کے احساس سے میری ہمت ٹوٹ گئی۔ مجھے لگا کہ اس لمحے میرا وجود کرچی کرچی ہو کر فضا میں بکھر جائے گا۔ شاید یہی ہوتا، مگر ایسے میں میرے کانوں میں جبریل امین کی آواز آئی، یہیں سجدے میں گر جاؤ۔ اس مقام سے آگے صرف انبیاء کرام جاتے ہیں۔ میں اور صالح دونوں سجدے میں چلے گئے۔ جسے بن دیکھے سجدہ کیا تھا، آج پہلی دفعہ اسے دیکھ کر سجدہ کیا تھا۔ دیکھا تو خیر کیا تھا، بس آثار دیکھ لیے تھے۔ یہ سجدہ کتنا طویل اور کتنا لذیذ تھا مجھے نہیں یاد، جس نے سورج کو روشنی کی رتا اور چاند کو نور کی قبا پہنائی، پھولوں کو مہک اور تتلیوں کو رنگ کا لباس پہنایا، تاروں کو چمک کا لہجہ اور کلیوں کو چٹک کی آواز عطا کی، آسمان کو رفعت کا تاج اور سمندروں کو وسعت کا تخت بخشا، اور دریاؤں کو بہاؤ کا حسن عطا کیا، اور جس نے انسان کو بیان کا وصف اور نزول قرآن کا شرف بخشا۔ اس کے قدموں میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ ہفت اقلیم کی بادشاہی سے بڑھ کر تھا، مگر اس لمحے کو تمام ہونا ہی تھا۔ حاملین عرش کی دلکش صدا بلند ہوئی، هو اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ اعلان تھا کہ صاحب عرش کلام کر رہا ہے۔ آواز آئی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر سر سے لذیذ تر اس صدا میں وہ سحر تھا کہ میرا وجود سراپا گوش ہو گیا، میرا پورا جسم اور اس کی ہر قوت کانوں اور سماعت میں سمٹ آئی۔ میں مزید کچھ سننے کا منتظر تھا، مگر گفتگو میں ایک وقفہ آ گیا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید اب مجھے کچھ کہنا چاہیے۔ جو پہلی بات میری زبان پر آئی وہ یہ تھی، مالک، زندگی میں یہی ایک حقیقت تو جانی ہے۔ میری یہ بات میرے اپنے کان بمشکل سن سکے تھے، مگر حاضر و غائب کے جاننے والے اور دلوں کے بھید پا لینے والے تک وہ بات پہنچ گئی تھی۔ جواب ملا، مگر یہ بات جاننے والا ہر شخص یہاں تک نہیں آتا۔ جانتے ہو عبداللہ تم یہاں تک کیسے آ گئے؟ اس دفعہ میرے شہنشاہ کے لہجے کے جہو جلال میں اپنائیت کا رنگ جھلک رہا تھا۔ اس لیے کہ تمہاری زندگی کا مقصد لوگوں کو میرے بارے میں بتانا تھا، میری ملاقات سے خبردار کرنا تھا۔ تم نے میری یاد کو، میرے کام کو اپنی زندگی بنا لیا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ آسمان و زمین کے مالک کی گفتگو اور آواز سنتے رہنا میری زندگی کی شدید ترین خواہش بن چکی تھی۔
मगर एक दफा फिर मालिकुल मुल्क अपनी बात कहने के बाद ठहर गए। मुझे महसूस हुआ कि मेरा रब मुझे बोलने का मौका दे रहा है। मैंने अर्ज किया, क्या मैं आपके पास यहां रुक सकता हूं? मुझसे कोई दूर नहीं होता, न मैं किसी से दूर होता हूं। मेरा हर बंदा और मेरी हर बंदी जो मेरी याद में जिए वो मेरे पास रहता है। और कुछ आखिरी बात से मुझे अंदाजा हुआ कि मुलाकात का वक्त खत्म हो रहा है। मैंने अर्ज किया, मेरे लिए क्या हुक्म है? हुक्म का वक्त गुजर गया, अब तो तुम्हें हुक्मरान बनाने का वक्त आ रहा है। फिलहाल तुम वापस जाओ, जिंदगी अभी शुरू नहीं हुई। मैंने चलते चलते अर्ज की, आप क़यामत के दिन मुझे भूलेंगे तो नहीं? मैंने उस दिन की वहशत और आपकी नाराजगी का बहुत जिक्र सुन रखा है। फजा में एक हसीन तबस्सुम बिखर गया। खनकते हुए लहजे में सदा आई, भूलने का आर्जा तुम इंसानों को होता है। बादशाहों का बादशाह, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा रब कुछ नहीं भूलता। रहा मेरा गुस्सा तो वो मेरी रहमत पर कभी गालिब नहीं आता। तुमने तो जिंदगी भर मुझे उम्मीद और खौफ के साथ याद रखा है। मैं भी तुम्हें दरगुजर और रहमत के साथ याद रखूंगा। लेकिन एक लम्हे के शाहाना तवक्कुफ के बाद इरशाद हुआ, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं सालेह को तुम्हारे साथ कर रहा हूं। ये हर जरूरत के मौके पर तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये थी मेरी और सालेह की पहली मुलाकात की रुदात और उसके साथ मेरे रहने की असल वजह। आलम बरज़ख में मेरी जिंदगी जिस्म के बगैर थी। उसमें मेरे एहसासात, जज्बात, तजुर्बात और मुशाहिदात की कैफियत वैसी ही थी जैसी ख्वाब में होती है, यानी गैर मादी मगर शऊर से भरपूर जिंदगी, जिसमें मुझे इन नेमतों का मुकम्मल एहसास रहता जो जन्नत में मुझे मिलने वाली थी। सालेह मेरी ख्वाहिश पर वक्फे वक्फे से मुझसे मिलने आता रहा। हर दफा वो मुझे नित नई चीजों के बारे में बताता रहता और मेरे हर सवाल का जवाब देता। आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती बढ़ती गई। फिर आखिरी मुलाकात में उसने मुझे बताया था कि जिंदगी शुरू होने जा रही है और अब मैं उसके साथ मैदान हश्र को तेजी के साथ उबूर करता हुआ अर्श की तरफ बढ़ रहा था। चलते चलते मैंने इर्द गिर्द देखा तो ताहद नजर एक हमवार मैदान नजर आया। माहौल कुछ ऐसा हो रहा था जैसे फजर की नमाज के बाद और सूरज निकलने से कबल का होता है, यानी हल्का हल्का उजाला हर तरफ फैला हुआ था। उस वक्त इस मैदान में कम ही लोग नजर आ रहे थे, मगर जो थे उन सब की मंजिल एक ही थी। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ कि इनमें से कोई नबी या रसूल भी है। मैंने सालेह को देखा, उसे मालूम था मैं क्या पूछ रहा हूं। कहने लगा, वो सब के सब पहले ही उठ चुके हैं, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। क्या उनसे मुलाकात का मौका मिलेगा? मैंने बच्चों की तरह इश्तियाक से पूछा। वो चलते चलते रुका और धीरे से बोला, अब उन्हीं के साथ जिंदगी गुजरेगी। अब्दुल्ला, तुम अभी तक नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है। आजमाइश खत्म हो चुकी है, धोखा खत्म हो गया है। अब जिंदगी शुरू हो रही है जिसमें अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ रहेंगे और बुरे लोग हमेशा बुरे लोगों के साथ रहेंगे। असल में बात यह थी कि मैं अभी तक शौक से नहीं निकल सका था। दरअसल अभी तक नई दुनिया का सारा तारुफ आलम बरज़ख में हुआ था। वो एक नौयत की रूहानी दुनिया थी, मगर यहां हशर में तो सब कुछ मादी दुनिया जैसा था। मेरे हाथ पांव, एहसासात, जमीन आसमान, हर चीज वही थी जिसका मैं पिछली दुनिया में आदी था। वहां मेरा घर था, घर वाले थे, मेरा मोहल्ला, मेरा इलाका, मेरी कौम। ये सब सोचते सोचते मेरे जहन में एक धमाका हुआ। मैंने रुककर सालेह को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मेरे घर वाले कहां हैं? मेरे रिश्तेदार, अहबाब सब कहां हैं? उनके साथ क्या होगा? वो नजर क्यों नहीं आ रहे? सालेह ने मुझसे नजरें चुराकर कहा, जिन सवालों का जवाब मुझे नहीं मालूम वो मुझसे मत पूछो। आज हर शख्स तन्हा है, कोई किसी के काम नहीं आ सकता। अगर उनके आमाल अच्छे हैं तो यकीन रखो वो तुमसे आ मिलेंगे, उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। और अगर
ایسا نہ ہوا تو صالح جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہو گیا. اس کی بات سن کر میرا چہرہ بھی بجھ گیا. اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میرا حوصلہ بڑھایا اور کہا, اللہ پر بھروسہ رکھو. تم خدا کے لشکر میں لڑنے والے ایک سپاہی تھے, اس لیے پہلے اٹھ گئے ہو. باقی لوگ ابھی اٹھ رہے ہیں. انشاءاللہ وہ لوگ بھی خیر کے ساتھ تم سے مل جائیں گے. ابھی تو تم آگے چلو. اس کی تسلی سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں